الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ پس بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا میں ان کو عذاب دوں گا، عذاب سخت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہوں گے۔ اور بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کو ان کے پورے اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پر آیات اور حکمت والا ذکر۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں جیسا کہ مثال ہے آدم علیہ السلام کی۔ پیدا کیا ان کو مٹی سے، پھر ان کے لیے کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں میں سے۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کی جتنی آیات اس سے قبل تلاوت کی جا چکی ہیں اور ان کا درس ہو چکا ہے، ان میں بار بار مسئلہ توحید کے حوالہ سے آیات آئی ہیں، پھر دلائل بھی ذکر ہوئے، دلیل عقلی بھی، دلیل نقلی بھی، دلیل وحی بھی، شبہات کا ازالہ وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو جس وقت مسئلہ اتنا نکھار کے کھول کے سامنے کیا جا رہا ہے تو پھر اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا، کوئی مسئلہ توحید کے اوپر نہیں آ رہا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کفر پر قائم ہیں، اور جو اس مسئلے کو مان لیتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اب کفار کے لیے تخویف آئی اور اہل ایمان کے لیے بشارت آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو کافر ہیں میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب، دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تخویف دنیاوی بھی ہو گئی اور تخویف اخروی بھی ہو گئی۔ دنیا کے اندر عذاب کے معاملہ میں بعض اوقات کافی ڈھیل بھی دے دی جاتی ہے، اللہ فوری پکڑ نہیں کر لیتے کسی بھی گناہ کے اوپر، بلکہ ایک عرصہ تک ڈھیل دیے جاتے ہیں۔ لیکن آخرت کا عذاب جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں ملنے والی۔
انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عذاب قبر اور ثواب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو کہ علیین اور سجین سے متعلق ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے بعد جنت اور جہنم ان کے اندر بھی لے جایا جائے گا۔ تو دنیا کے عذاب کو تو اللہ رب العزت بعض اوقات مؤخر کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچا سکنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو وہ معبود سمجھتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، لیکن جن کی بندگی کی جاتی ہے وہ بھی آ کر بچا سکنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ تو یہ تخویف ہو گئی۔ اس کے بعد اب بشارت۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، نیک عمل کیے، تو ان کو اللہ ان کے پورے اجر عطا کرے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جتنا کسی کا عمل ہے اس کا پورا اجر اس کو دیا جائے گا، کسی کے اجر کے اندر کوئی معمولی سی بھی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ جس کا جتنا حق بن رہا ہو اس میں اگر کمی کی جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت تو ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ خود کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ظلم کریں گے؟ تو اللہ کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ کسی کا حق جو ہے جتنا بنتا ہے اس کا فوراً اجر دیا جائے گا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم آپ کے اوپر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، والذکر الحکیم، اور یہ ذکر حکیم جو ہے یہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ آیات مبارکہ اور ذکر حکیم کا جو نزول ہے اور پھر ان کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو یہ نصیحت کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، ایمان کے لیے۔ پھر ان آیات کے اندر، اس ذکر حکیم کے اندر مختلف لوگوں کے ذہنوں میں آنے والے شبہات کا بھی ازالہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک اور شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں، جو کہ توحید کے حوالہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی ذات کے متعلق شبہ ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا کافی سارا حصہ 9 ہجری کے اندر نازل ہوا ہے، جس وقت نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ مذاکرات تھے۔ اس موقع پر اس سورہ مبارکہ کا کافی سارا حصہ نازل ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے ان عیسائیوں سے سوال کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ جو صحیح عقیدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دوسری بات ہے رسول والی وہ تو ٹھیک کر رہے ہو، لیکن پہلی بات غلط کر رہے ہو، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ کہنے لگے کہ جی آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت مریم کا کوئی خاوند نہیں تھا، بغیر کسی خاوند کے اولاد ہوئی ہے، اور اس اولاد کا ظاہراً کوئی باپ نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس شبہ کا جواب یہاں پر اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بیٹے قرار دے دیا اس وجہ سے
کہ جی ان کا باپ کوئی نہیں، تو باپ تو سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی کوئی نہیں ہے، تو ان کے متعلق بھی پھر کیا یہ نظریہ رکھو گے کہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں ہے؟ تو یہ باپ نہ ہونا یہ کوئی اس چیز کی دلیل نہیں بنتی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال لہ کن فیکون، پھر ان سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو جس طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات بغیر باپ کے اللہ رب العزت کی کن فیکون والی قدرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات یہ بھی اللہ رب العزت کی کن فیکون والی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر بات فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام جیسی ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مٹی سے کوئی نہیں بنایا اللہ نے، ان کو تو حضرت مریم کے رحم کے اندر جو ہے وہ ایک جنین کی شکل میں رکھا گیا اور پھر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے، حالانکہ دونوں کے اندر تو بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ ایک کو جو ہے وہ اس کا مٹی کا ڈھانچہ بنایا گیا ہے، اور پھر کچھ عرصہ ڈھانچہ بنائے رکھنے کے بعد اس کے اندر روح پھونکی گئی ہے اور کن کہا گیا ہے، اور کن کے کلمہ کے کہنے کے ساتھ وہ زندہ ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے جو ہیں ان کے لیے کن کا کلمہ کہا گیا، اور حضرت مریم کے بطن میں ان کے رحم میں جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا۔ تو چیزیں تو دونوں مختلف ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسی مثال ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت کسی چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ 100% وہ اس کے مشابہ ہیں، بلکہ کسی نہ کسی مشابہت کی وجہ سے وہ جو ہے یہ جملہ بولا جا سکتا ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کے مشابہ ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر لحاظ سے اس کے مطابق ہو، بلکہ کسی حد تک مشابہت ہو تب بھی یہ جملہ بولا جا سکتا ہے۔ اب مشابہت دو چیزوں میں نظر آ رہی ہے، ایک چیز یہ کہ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آدم علیہ السلام کے اندر ان کی تخلیق کے اندر بھی کن فیکون والی قدرت کار فرما ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی تخلیق کے اندر بھی کن فیکون والی قدرت کار فرما ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی تو آپس میں ان چیزوں میں تو آپس میں ان دونوں شخصیات کی مشابہت بنتی ہے، لیکن تیسری چیز کہ ایک کو جو ہے وہ ڈھانچہ بنایا گیا مٹی سے، اور دوسرے کو ایک حمل کی حیثیت سے، جنین کی حیثیت سے مادر رحم مادر کے اندر ٹھہرایا گیا ہے، تو اس چیز کے اندر بہرحال فرق ہے۔ تو عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی مثال ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن فیکون کے کلمہ سے اس قدرت سے پیدا کیا گیا ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر یہ بات آئی تھی، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے لقب کلمۃ اللہ کی دو وجہ بتلائی تھی، اور ان میں ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے کلمہ کن کی جو ہے قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کلمہ کن کا نتیجہ ہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے،
اور اللہ بھی معاذ اللہ باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کن فیکون والی قدرت کے ساتھ ان کو پیدا فرمایا ہے۔ عیسائی ابن اللہ قرار دینے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی باپ نہیں ہے، اور معاذ اللہ اللہ ان کا باپ ہے۔ اب ایک طرف وہ یہ بات کہتے ہیں اور دوسری طرف متی کی انجیل جو ہے تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شجرہ نسب بھی ذکر کر دیا یوسف نام کے ایک آدمی سے، کہ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت مریم کا منگیتر تھا۔ تو منگیتر ہے، خامن تو نہیں ہے، اور خود ان کا اقرار ہے کہ نکاح کوئی نہیں ہوا تھا اور حضرت مریم کی اولاد ہوئی ہے۔ تو جب نکاح کوئی نہیں ہوا، وہ خامد کوئی نہیں بنا، تو پھر تم نے شجرہ نسب جو ہے وہ یوسف کی طرف سے کیسے ذکر کرنا شروع کر دیا؟ تو یہ عیسائی حضرات ایک طرف بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے ابن اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک شجرہ نسب باقاعدہ ذکر کر کے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر ایک تہمت جو ہے وہ بنا دی کہ یوسف نامی بندے سے جو ہے وہ عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی یوسف کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت کے ذریعے ان کو پیدا کیا ہے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ ہر مخاطب کو، ہر پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اے مخاطب، یہ جو بات ہم نے کہی ہے کہ عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جس طرح آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ بھی کن فیکون کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے، جس طرح آدم کن فیکون کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔ ہے بڑی اچنبے والی بات، لیکن یہ اللہ کے اختیارات والی، اللہ کا اختیار تو اس سے کہیں زیادہ ہے نا۔ تمہارے لیے یہ بات بڑی اچنبے والی، حیرت والی ہے، لیکن اس کے اندر شک کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ نے یہ چیز جو ہے وہ کی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس وقت کوئی بڑی اچنبے والی بات ہوتی ہے نا، جس بات کو سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے، تو اس وقت بعض اوقات اللہ رب العزت ایسے کلمات وہ استعمال فرماتے ہیں کہ شک نہ کرو، اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاؤ، اس کو قبول کرو۔ دوسرے سپارے کی ابتدا اللہ اللہ، صفحہ نمبر 21، دوسرے سپارے کا پہلا ہی صفحہ ہے اور آخری 2 سطریں۔ اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 146 ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں اس کو جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کس کو جانتے ہیں؟ مفسرین نے 2 آراء ذکر کی ہیں۔ ایک رائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یوں جانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے مفسرین کی کہ یعرفونہ کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ پیچھے تحویل قبلہ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ قبلہ تبدیل ہوا، تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یعرفونہ کی ضمیر اس مسئلہ سے متعلق ہے کہ یہ جو پیچھے معاملہ ہم نے ذکر کیا ہے تحویل قبلہ، تو یہ اہل کتاب اس معاملے کو اتنا پہچانتے ہیں کہ جتنا اپنی اولادوں کو بھی پہچانتا ہے، اپنے بیٹوں کو بھی پہچانتا ہے۔ اس مسئلے کو یہ اتنا پہچانتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جی یہ اگر اللہ کا سچا نبی ہے تو نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، یہ مدینہ کے اندر جب آیا ہے تو کچھ عرصہ تو اس نے بیت المقدس کو قبلہ رکھا ہے، لیکن پھر اس نے بیت اللہ قبلہ بنا لیا ہے۔ اگر یہ سچا نبی ہوتا تو یہ نبیوں والے قبلے سے
تبدیلی کیوں کر لیتا، یہ دوسرے قبلے کو کیوں اختیار کر لیتا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل میں خود ان کی اپنی کتابوں کے اندر پیشین گوئیاں موجود تھیں کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ ذو قبلہ تین ہوگا، وہ قبلہ تبدیل کرے گا۔ یہ چیز یہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، تو اس چیز کو یہ اتنا پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن یہاں پر جان بوجھ کے یہ اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہونا ہے، یہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس کے یعرفونہ کی ضمیر کا مرجع رکھا جائے تحویل قبلہ کا معاملہ بھی، تو تحویل قبلہ کے معاملہ میں بھی حقانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ثابت ہوگی کہ یہ تحویل قبلہ یہ آخری نبی پر ہونی تھی۔ اس سے نبی کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، صداقت ثابت ہوتی ہے۔ تو یا تو براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ضمیر کا مرجع ہے، اور یا پھر تحویل قبلہ کا اگر معاملہ ہے نا تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی حقانیت کو ہی ثابت کر رہا ہے۔ تو گویا کہ حاصل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا آپ کی صداقت اور حقانیت کو یہ اتنا زیادہ پہچانتے ہیں کہ جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دوبارہ کہا حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حق کو چھپاتے ہیں اور ایمان بھی قبول نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے گواہی بھی نہیں دیتے۔ تو یہ جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک حیرت ہوتی ہے کہ کیا کوئی اتنا بھی بڑا بدبخت ہو سکتا ہے کہ اس کو یقین بھی ہو، اتنا یقین ہو کہ جس طرح کسی کو اپنے بیٹوں کا یقین ہوتا ہے، اتنا اس کو یقین ہو کہ واقعی یہ سچا نبی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کر دے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ نبی کا انکار کرنے سے میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو کیا ایسا بھی کوئی بدبخت اور بد نصیب ہو سکتا ہے کہ جو اتنی ڈھٹائی اختیار کرتا ہو کہ وہ یہاں تک جو ہے وہ شروع ہو جائے کہ وہ نبی کا انکار کرے، نبی کو جانتے بوجھتے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں یہ ایسے ہی ڈھٹائی والے ہیں، یہ ایسے ہی بدبخت ہیں، یہ حق ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے، آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہے، اچنبے والی بات ہے کہ بھلا ایسا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے، لیکن ہاں یہ ایسے ہیں، یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی کہا کہ یہ بات تو بڑی اچنبے والی ہے، حیرت والی ہے، لیکن ہے حق تیرے رب کی طرف سے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔